اٹھا لے، اگر اس دنیا میں ظاہر کر دی جائے تو ساتوں زمین ساتوں آسمان اس سے چمک اٹھیں گے. ایسی زوردار جنت. اور اگر خدا نہ خواستہ جہنم، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، تو آپ نے فرمایا سب سے چھوٹا عذاب، ہلکا عذاب، کم درجے کا عذاب، آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے اور اس سے دماغ ایسے کھولے گا جسے ہنڈیا میں پانی ابلتا ہے. ما یرا ان احدا اشد منه عذابا وانه لاهونهم عذابا. وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ جہنم کا سب سے سخت عذاب مجھے دیا جا رہا، حالانکہ وہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا. کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے؟ مرنے کے بعد یا جنت یا جہنم. فریق فی الجنت وفریق فی السعیر. ایک گروہ جنت کی طرف، ایک گروہ جہنم کی طرف. کامیاب کون، ناکام کون؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز. جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا کہ وہ کامیاب ہو گیا. یہ ہے کامیابی. غریب تھا، امیر تھا، سائیکل پر تھا، جہاز پہ تھا، 2 مرلے کے مکان میں تھا، 10 کنال کے بنگلے میں تھا، مر کے جنت میں گیا کامیاب ہے، مر کے جہنم میں گیا تو ناکام ہے. ہاں، ساری زندگی اگر اللہ کو راضی کیا ہے. اللہ کو زندگی گزارنے کے 2 طریقے ہیں، تیسرا کوئی نہیں. زندگی گزارنے کے 2 ہی طریقے ہیں. جتنے بھی دنیا میں انسان ہیں، جتنے بھی غریب ہیں، امیر ہیں، پڑھے لکھے، ان پڑھ، 2 طریقوں میں سے کسی ایک طریقے پر چل رہا ہے انسان. یا تو رب چاہی زندگی ہے یا جی چاہی زندگی. رب چاہی زندگی گزاری تو ٹھکانا کیا ہے، اور جی چاہی زندگی گزاری تو ٹھکانا. ہاں. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. صاف صاف بات قرآن نے کی ہے کہ جب قیامت کا ہنگامہ برپا ہوگا اور جہنم سامنے ہوگی اور انسان اس دن یاد کرے گا میں دنیا میں کیا کر کے آیا ہوں. جس نے سرکشی کی، نافرمانی کی، اللہ کے حکموں کو توڑا، دنیا کو ترجیح دی، دنیا بن جائے، گھر، دکان، دفتر، کاروبار، پیسہ، 1 پلاٹ، 2 پلاٹ، 10 پلاٹ، 1 گاڑی، دوسری گاڑی، تیسری گاڑی، دنیا پہ زور لگایا، آخرت کی کوئی فکر نہیں. آثر الحیات الدنیا، دنیا کو ترجیح دی ہوئی ہے. فإن الجحیم هی المأوى، تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جس کو یہ یاد ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور حساب کتاب ہونا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب اس آیت پر پہنچے تو رو پڑے. یوم یقوم الناس لرب العالمین، وہ دن آنے والا ہے سارے کے سارے لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں. اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، حساب کتاب ہونا ہے، تو رو پڑے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں تہجد کی نماز میں، جب اس آیت پر پہنچے تو رو پڑے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج لگا ہو جاؤ. یہاں تو فرما بردار نافرمان برابر، متقی مجرم نافرمان سب برابر، نمازی بے نمازی، با حیا بے حیا، حلال کھانے والا حرام، حلال دیکھنے والا حرام دیکھ، سب برابر ہے. یہ تو قیامت کے دن کا فیصلہ ہے. وہ نہ مجرموں آج نہ کہ وہ جو رو پڑے گی پتہ نہیں میرے بارے میں کیا فیصلہ. ہاں، برابر نہیں ہوں گے، نمازی بے نمازی برابر، بے حیا با حیا برابر، جن کی رات اللہ کی اطاعت میں، جن کی رات عیاشی میں، یہ برابر ہوں گے. أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ. ہم فرما برداروں کو نافرمانوں کو برابر کر دیں گے.
یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ایسے فیصلے کرتے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ سب برابر ہے؟ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، ایمان والے اور فاسق برابر؟ نہیں 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 نہیں۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، جو ایمان لائے، اللہ کی ذات پر یقین، جنت کا یقین، جہنم کا یقین، قیامت کا یقین، آخرت کا یقین، مرنے کے بعد اٹھنے کا یقین، حساب کتاب کا یقین، فرشتوں پر یقین، تقدیر پر یقین، جن کا ایمان صحیح اور ان کے اعمال صالح، نیک اعمال، اچھے اعمال کیے، ان کا ٹھکانہ جنت ہے، اور یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو دنیا میں کر کے ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، جس کو فجور والا راستہ اختیار کیا تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ زندگی گزارنے کے دو ہی طریقے ہیں، رب چاہی زندگی یہ راستہ جنت کا ہے، جی چاہی زندگی یہ راستہ جہنم کا ہے، یہ راستہ جہنم کا ہے۔ مرنے کے بعد قیامت اعمال نامے، اعمال تولے جائیں گے، اچھے اعمال، برے اعمال، ایک طرف نیکیاں ایک طرف برائیاں، جس کی نیکیوں کا پلڑا چکیا کامیاب، برائیوں کا پلڑا چکیا ناکام۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ نیکیوں کا پلڑا چک گیا ہے، دائیں ہاتھ میں نامہ ملا ہے تو کیا کہے گا؟ وہ دیکھو وہ میرا نامہ میں پاس ہو گیا۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے تو یقین تھا مرنا ہے، اٹھنا ہے، حساب کتاب ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، مجھے تو یقین تھا، تیاری تھی۔ وهو فی عیشۃ راضیہ، آج بہت مزے کی زندگی ہے، جو چاہو کرو، جو چاہو کھاؤ۔ فی جنت عالیہ، عمدہ باغات، قطوفها دانیہ، پھل جھکے ہوئے ہیں، کلو واشربوا، کھاؤ پیو مزے کرو، یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو دنیا میں کر دیا ہے۔ اما من اوتی کتابه بشماله فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیا ولم ادر ما حسابیا یا لیتها كانت القاضیہ ما اغنى عنی مالیا هلك عنی سلطانیا خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه۔ اگر نیکیوں کا پلڑا ہلکا پڑ گیا، برائیوں کا پلڑا جھک گیا تو کیا ہوگا؟ بائیں ہاتھ میں عمل نامہ ملے گا اور کیا کہے گا؟ یا لیتنی لم اوت کتابیا، وہ جو یہ عمل نامہ مجھے نہ ہی ملتا، یہ حساب کتاب مجھے پتہ ہی نہ لگتا، وہ جو موت آئی تھی نا، وہ کاش موت فیصلہ کر دیتی، یہ موت کے بعد دوبارہ اٹھنا کہاں سے آ گیا؟ ما اغنى عنی مالیا، بڑا پیسہ کمایا تھا، دن رات بڑی محنت کی تھی، صبح شام جان کھپائی تھی پیسوں پر، آج تو وہ پیسہ کام ہی نہیں آ رہا بھائی۔ ہلک عنی سلطانیہ، بڑا میرا دنیا میں روب تھا، بڑا دبدبہ تھا، آج وہ روب کوئی کام نہیں آیا۔ حکم ہوگا خذوہ فغلوہ، پکڑو اس بدبخت کو اور جہنم کا توق اس کی گردن میں ڈالو، پھر زنجیر میں جکڑ کے اس کو جہنم میں ڈالو۔ مرنا ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، حساب کتاب ہے، حساب کتاب ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، رہنا نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب اس آیت پر پہنچے نا تو رو پڑے، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، موت اپنی سختیوں سمیت آ پہنچی جس موت سے تو بھٹکتا۔ جاؤ کدھر جاؤ گے؟ قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون۔
یہ موت جس سے تم بھاگ رہے یہ تو آگے رہے گی، کہاں بھاگو گے بھائی؟ ایک آدمی کہنے لگا میں مرتے مرتے بچ گیا، دوسرے نے کہا بھائی بچتے بچتے مر ہی جاؤ، کون بچا ہے کہ تم بچے؟ ہاں، جس سے بھاگ رہی تو آگے رہے گی، پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس ذات کی طرف جو ظاہر اور پوشیدہ کو جاننے والا ہے، اور پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو۔ وہ بتایا جائے گا کیا کر کے آئے، زندگی کہاں گزاری تھی، جوانی کہاں لگائی تھی، مال کہاں سے کمایا تھا، مال کہاں خرچ کیا تھا۔ آزاد نہیں ہے ہم، جو مرضی دیکھیں، جو مرضی بولیں، جو مرضی سنیں، جب مرضی سو جائیں، جب مرضی اٹھ جائیں، جو مرضی کھا لیں، جو مرضی کما لیں، جب مرضی خرچ کر دیں۔ نہیں نہیں نہیں، قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم۔ اللہ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دے، اب زور الفاظ کا اللہ فرما رہے ہیں، ان سے کہیں کیا، مجھے میرے رب کی قسم تم مرنے کے بعد البتہ ضرور بالضرور اٹھائے جاؤ گے، اور تمہیں البتہ ضرور بالضرور بتایا جائے گا کہ تم کر کے کیا ہے۔ مرنا ہے، اٹھنا ہے، حساب کتاب ہے، پھر یہ جنت ہے یا جہنم ہے، کامیاب کون کہ جو جنت میں گیا، ناکام کون کہ جہنم میں گیا۔ سارے انسان جہنم سے بچ جائیں، سارے انسان جنت میں چلے جائیں، اس لیے اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ جیسے ماں باپ کو بچوں سے تعلق ہے، اس سے کئی گنا زیادہ اللہ کو اپنے بندوں سے تعلق ہے۔ اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے، بندوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے، بندوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یہ آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی امت نہیں ہے۔ اب وہ انبیاء والی محنت، انبیاء والی فکر، انبیاء والا کام اللہ نے اس امت کو دیا ہے۔ اس امت کو ہمیں، ہم سب سے بیٹھے ہوئے نئے پرانے، غریب امیر، ہمارا اصل کام، پہلا کام، بڑا کام، اہم کام، اونچا کام، سب سے ضروری کام وہ کیا ہے؟ اللہ کا دین زندہ ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو، انسانوں کو ہدایت مل جائے، سارے انسان جہنم سے بچ جائے۔ انسان کی سب سے بڑی ضرورت وہ ہدایت ہے، پیسہ نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، تنخواہ نہیں ہے، کپڑے نہیں ہے، مکان نہیں ہے، زیورات فرنیچر، یہ نہیں، انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے، ہدایت ہے۔ اس لیے ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ دعا مانگنا ضروری ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں کیا سیدھا راستہ دکھا۔ ہدایت کا ملنا، انبیاء کی بعثت کا مقصد، انبیاء کی بعثت کا مقصد لوگوں کو اچھا کھانا ملے، لوگوں کے گھر اچھے بنے، لوگوں کے کپڑے اچھے ہو جائیں، لوگوں کی ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ نہیں نہیں نہیں، انبیاء کی بعثت کا مقصد انسانوں کو ہدایت مل جائے، انسان جہنم سے بچ جائے، انسان جنت میں چلا جائے، یہ ہے سب سے بڑی ضرورت انسان کی۔ اب یہ محنت، جس محنت سے ہدایت پھیلتی ہے، ہدایت عام ہوتی ہے، وہ اللہ نے اس امت کو دی ہے، مجھے اور آپ کو۔ یہ اجتماع کس لیے ہے؟ کہ مسلمان اپنی حیثیت کو پہچانے، اپنی ذمہ داری کو پہچانے، اپنے کام کو پہچانے کہ ہمارا اصل کام کیا ہے۔ اللہ کا دین زندہ ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو، انسانوں کو ہدایت مل جائے، تو سارا مجمع نیت کرے کہ اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ جذبہ ہو، عزم ہو، شوق ہو، نیت ہو، یہ فکر ہو۔ ہم دنیا میں اس لیے نہیں آئے کھا لو کما لو، کما لو کھا لو، صبح سے شام دکان، گھر دکان، دکان گھر، گھر دفتر، دفتر گھر، گھر بازار، بازار گھر۔ ٹھیک ہے دکان کرنی ہے، منع تھوڑا ہے، دفتر کاروبار منع نہیں ہے، لیکن بھائی ایک حد ہوتی ہے۔ ہم دنیا میں اس لیے نہیں ہے، اصل کام کیا ہے؟ اصل کام، اصل ذمہ داری ہے۔ 5 ضرورتیں ہیں، 5 ضرورتیں ہیں، 5 ضرورتیں ہیں۔ کھانا ضرورت ہے، کپڑا ضرورت ہے، مکان ضرورت ہے، شادی ضرورت ہے، اور سواری ضرورت ہے۔ ان کو ضرورت کے درجے میں رکھنا ہے، ان پر جان نہیں کھپانی، ان پر قوت نہیں لگانی، ان پر اپنی صلاحیت نہیں لگانی۔ صحابہ نے ان 5 ضرورتوں کو سادگی پہ رکھا تھا۔
کھانا تھا ضرورت کا، آج زور لگ گیا کھانے پر، کھاؤ کھاؤ کھاؤ، کھا رہے ہیں، صبح کھا رہے ہیں، دوپہر کھا رہے ہیں، شام کھا رہے ہیں، اور جناب درمیان میں بھی کھا رہے ہیں، چلتے پھرتے کھا رہے ہیں۔ چل بھائی کوئی ایک حد ہوتی ہے، حدیث میں آتا ہے بدترین برتن جس کو بھرا جائے وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ پیٹ۔ عائشہ فرماتی ہیں ایک چاند، دوسرا چاند، تیسرا چاند بھی چڑھ جاتا تھا، ہمارے گھروں میں آگ نہیں جلا کرتی۔ 2 مہینے تو گزارا کیسے ہوتا تھا کہ کھجور کھا لیتے تھے، پانی پی لیتے تھے۔ زور لگ گیا کھانوں پر، زور لگ گیا کپڑوں پر، دے جوڑے پہ جوڑا، دے جوڑے پہ جوڑے، دے جوڑے پہ جوڑے، 20 جوڑے، 30 جوڑے، اور کیا لینے جا رہے ہیں؟ اور کیا لینے جا رہے ہیں؟ جوڑا سوٹ لینے جا رہے ہیں، سوٹ۔ یہ مستورات جو ہوتی نا عورتیں، ان کو ایک پریشانی پتہ کیا ہوتی ہے؟ الماری میں جگہ نہیں ہے، اور دوسری پریشانی ہوتی ہے سوٹ لینے جانا ہے، تیسری پریشانی ہوتی ہے کہ سوٹ ہے پہننا کون سا ہے؟ سوٹ۔ ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے۔ کسی نے پوچھا حضور آپ کو زیادہ محبت کس سے ہے؟ فرمایا عائشہ سے۔ نے کہا نہیں، مردوں میں سے کس سے ہے؟ فرمایا عائشہ کے باپ سے۔ آپ کا انتقال ہوا ہے عائشہ رضی اللہ کی گود میں، آخری چیز جو آپ کے منہ میں گئی حضرت عائشہ رضی اللہ کا لعاب تھا، مسواک چبا کے دی تھی۔ آپ نے دعا کی کہ اللہ تو نے بیویوں میں عدل کرنے کا حکم دیا ہے، میں ظاہری عدل تو کرتا ہوں لیکن میرا دل عائشہ کی طرف مائل ہے، یہ میرے اختیار میں۔ اتنی عائشہ سے محبت۔ آپ نے عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ اگر تمہیں آخرت میں میرے ساتھ رہنا ہے تو 3 باتوں کا اہتمام کرنا۔ اگر آخرت میں میرے ساتھ رہنا ہے تو 3 باتوں کا اہتمام کرنا۔ پہلی بات فرمائی کہ عائشہ کپڑوں کو اس وقت تک پرانا سمجھ کے نہ چھوڑ دینا جب تک کہ ان پر پیوند نہ لگ جائے، جب تک کہ ان پر پیوند۔ زور لگ گیا کپڑوں میں۔ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے فرماتے ہیں کہ میں نے خالہ کو دیکھا ایک مجلس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے 70,000 درہم لوگوں میں تقسیم کر دیے اور خالہ کے کپڑوں پر پیوند لگے ہوئے، خالہ کے کپڑوں پر پیوند لگے، زور لگ گیا، سو۔ دوسری بات فرمائی کہ عائشہ مالداروں کے پاس بیٹھنے سے اپنے آپ کو بچانا۔ کیوں آدمی مال کی حرص میں، مال کی تما لالچ میں، مال کی دوڑ میں لگ جاتا ہے، نعمتوں کی ناقدری شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا 2 باتیں جس میں ہوں گی وہ سیدھا جنت میں جائے گا، جو دین میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھے اور ان تک پہنچنے کی کوشش کرے، اور جو دنیا میں اپنے